الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق الله العظيم. میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثناخوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثناخوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی. میں اس متبرک اور پرامن بزم میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میری یہ وسعت نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبہ شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ بندے ناچیز کی خود اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے. جیسا کہ شاعر رسول حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے کہ میری یہ وسعت نہیں کہ میں اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں. ہاں، میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح سرائی کی ہے. کسی اردو شاعر نے کہا ہے: قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. ہے محبوب رب امام الرسل، وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. ہے محبوب رب امام الرسل، وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، ملت اسلامیہ کے چیالوں، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمران حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ کوئی نظام مکمل تھا. عدالت و انسانیت، امانت و دیانت، عفت و عصمت، صلاح و تقوی اور زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا. شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی. عداوت و شقاوت کا دور دورہ تھا. اگر کسی لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زیر زمین دفن کر دیتے تھے. مگر جب اللہ نے ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا، تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا. محترم سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شیدا ایان لات و عزا کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے اور وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا. مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمینہ کے لال، عبداللہ کے لگتے جگر اور عبد المطلب کے نور نظر دوشنبہ کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. جس وقت آپ تشریف لائے مکہ میں، جس وقت آپ پیدا ہوئے، لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا، دن اور رات دونوں نے فیض حاصل کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک عجیب ماحول ہے. مکہ میں نور ہی نور نظر آ رہا ہے. گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی ہے. لات و منات اور عزا منہ کے بل گر پڑے. چاروں طرف سے ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے. چاروں طرف سے بس ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا. وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب. اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے، اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے. ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمینہ خود کہتی ہیں کہ میرا لگتے جگر، میرا نور نظر اس وقت تو کلام نہیں کر سکتا تھا، اس وقت تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اس وقت تو بول نہیں سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے صرف ایک اشارہ کر رہا تھا. میرے دوستوں، وہ اشارہ کیا تھا؟ میرے دوستوں، وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا. ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، قلب آمینہ میں مسرت و خوشی کی حد ہی نہ رہی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کو دیکھا.
لیکن کچھ غم کے اثرات بھی ہیں۔ آمینہ کہتی ہیں کاش کہ آج عبداللہ زندہ ہوتے، کاش کہ آج اس بچے کے والد زندہ ہوتے تو اس میرے نور نظر کو، تو میرے اس لگتے جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، دیکھ کر کتنا خوش ہوتے اور اس بچے کے لیے کھلونا وغیرہ لے کر آتے۔ غیب سے آواز آئی، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، غیب سے آواز آئی، اس کی طرف سے آواز، یعنی اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے آمینہ فکر مت کرو، میں ہی اس کا رب ہوں، میں ہی اس کا مربی ہوں، میں ہی اس کا استاد ہوں۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر یہ بچہ سیر و تفریح چاہے تو معراج پہ بلا لوں گا، اگر کوئی شہادت طلب کرے تو پتھر سے کلمہ پڑھا دوں گا۔ اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اے آمینہ تم نے اس بچے کے لیے کوئی نام سوچا؟ آمینہ کہتی ہے جب سے بچہ پیدا ہوا ہے، جب سے بچہ دنیا میں آیا ہے، نہ دل پر کنٹرول ہے، نہ زبان پر کنٹرول ہے، نہ دل قابو میں ہے، نہ زبان قابو میں ہے۔ ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن دل میں دستک ہوتی ہے، دل میں دستک ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبد المطلب نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے آمینہ میں نے اس نام کو اور اس نام جیسا بچہ پورے جزیرۃ العرب میں نہیں دیکھا اور نہ اس نام کو پورے جزیرۃ العرب میں سنا ہے۔ آمینہ کہتی ہیں کہ آپ نے تو پورے جزیرۃ العرب میں نہیں دیکھا، اس نام کا بچہ اور اس جیسا بچہ پوری دنیا میں موجود نہیں ہوگا۔ اس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ محترم سامعین کرام، میرے نبی تمام انبیاء کے گلدستہ تھے، میرے نبی سید الانبیاء تھے، تمام انبیاء کے سردار تھے۔ اس کے بعد تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں، اس کے بعد تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں، گھر جگمگ جگمگ ہوتا ہے، تشریف محمد لاتے ہیں، گھر جگمگ جگمگ ہوتا ہے، تشریف محمد لاتے ہیں۔ جب حضرت حلیمہ پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی دبلی پتلی سواری پر سوار ہوتی ہے تو محمد بن عبداللہ کی برکت سے سواری میں طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کمزور سواری کو محمد بن عبداللہ کی برکت سے طاقت و قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور ان کی سہیلیاں تعجب کرتی ہیں کہ حلیمہ کی سواری اتنی تیز کیسے ہو گئی، حلیمہ کی سواری اتنی تیز کیسے ہو گئی، وہ تعجب کرتی ہیں۔ اس کے بعد جب حلیمہ پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر پہنچتی ہیں تو تمام گھر انوار و برکات سے پر تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی جس طرح اخلاقاً اور کرداراً خوبصورت تھے، اسی طرح حسن و جمال کے اعتبار سے بھی خوبصورت تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹتی تھی، اگر محبوب کبریا کو دیکھتی، اگر شہنشاہ کونین کو دیکھتی، اگر میرے نبی کو دیکھتی، اگر سید الانبیاء کو دیکھتی، اگر شفیع المذنبین کو دیکھتی تو اپنے دل کو کاٹ لیتی۔ جب شمس و قمر نے خاتم النبیین، ختم الرسل، آقا کل اور ہادی سبل کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، کہ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا۔ وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حیات طیبہ کو نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کی ہمت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔